اور میں مدینے کی دھول چومنے میں کامیاب ہو گیا۔ انگریز سائنسدان آئے اور انہوں نے وہاں سے کچھ سیمپل میرا لیا۔ سوال یہ ہے کہ جیسے کہ گھروں میں جیسے چراغ وغیرہ جلتے ہیں، جیسے کہ کسی بزرگ کے نام کے، غوث العظم دستگیر کے نام کے، اس کا جلانا کیسا؟ اور یہ کہ جیسے خواجہ غریب نواز کی دیگ مطلب گھماتے ہیں، اس کا کیسا؟ اور چراغ روشن کرنا وہ پتہ نہیں ہے مطلب، لیکن کوئی اس کی وجہ کیا؟ اگر فضول چراغ جلاتے ہیں تو ظاہر فضول ہے، اسراف ہوگا۔ اب بزرگوں کے نام پر کوئی چراغ رکھ دے، کوئی شمع پگھلا دے، سمجھے، کوئی اتنا بڑا بلب لٹکا دے اور کوئی ہو بھی نہیں، اندھیرے اجالے کا کوئی مسئلہ ہی نہ ہو، اب یہ تو فضول تو ہے نا۔ ہم مزاروں پہ جو چراغ لگاتے ہیں نا، اس کا ایک اٹریکشن ہوتا ہے کہ لوگوں کو اس طرف رخ ہو کہ بھئی کوئی اللہ والے کا مزار ہے، یہاں دیا بتی ہو رہا ہے، چراغ ہو رہا ہے، آئے گا اصالہ ثواب کرے گا، اکتساب فیض کرے گا۔ تو کوئی صحیح مقصد ہونا چاہیے۔ نہیں گھروں میں تو بس ایسے ہی وہ خالی کونے میں چراغ لگا دیتے ہیں، چل رہا ہوتا ہے، یہ سمجھ میں نہیں آتا۔ اور دوسرا وہ دیگ کا مسئلہ، دیگ میں بھی سنا مرد عورت سب مکس اور ایک عجیب سا ماحول ہوتا ہے۔ جی جی ہاں، یہ سب جو سائڈیں ہیں نا، یہ مطلب چھانٹی کیسے ہوں؟ پھر دیکھ یہ چلی کہاں سے؟ اس کی کوئی ہسٹری ہو کہ بھائی کسی اللہ کے نیک بندے نے اس کو جاری کیا اور لوگ اس کو فالو کرتے ہوئے یہ دیکھ گھما رہے ہیں۔ اب جیسے وہاں احمد آباد شریف میں وہ پتھر بھی نہیں ہے، وہ اب وہ کیا ہے یہی سمجھ نہیں آتی۔ اس میں پتھر شریف بھی ہے، اب تو شریف ہو گیا نا، جی جی وہ شاہ قطب عالم رحمت اللہ علیہ کے مزار پر، تو لوہا بھی ہے اس میں، لکڑی بھی ہے، کہ وہ بزرگ جو تھے یہ رات کو اندھیرے میں شاید تہجد کے لیے وضو کے لیے نکلے ہوں گے، تو ان کے کوئی پاؤں میں ٹھیس لگی ہوگی، تو آپ نے جھک کر دیکھا کہ پتھر ہے، تو وہ پتھر پھر ٹٹولا لوہا، تو وہ بن گیا لوہا، لکڑی تو لکڑی بن گئی۔ پھر یوں آپ کے جوں جوں دستے مبارک ہاتھ مبارک لگتا گیا اور وہ منہ سے نکلتا گیا، وہ شے وہی بنتی رہی۔ اور ایک جگہ وہ ہے کہ حجا نے کیا ہے تو وہ پتہ ہی نہیں چل سکا، یہاں تک انگریز سائنسدان آئے اور انہوں نے وہاں سے کچھ سیمپل کے کٹ کا نشان بھی میں نے دیکھا ہے، تو وہ سیمپل لیا اور اس کو انہوں نے اپنے طور پر لیبورٹری ٹیسٹ وغیرہ کی، ایک پتہ ہی نہیں چلے گا ہے ہی کیا یہ شے، یہ بزرگوں کی شان۔ تو وہ پتھر جو بھی مراد کہ بھئی فلاں مراد اس کے لیے اٹھائے، اٹھ گیا تو مراد انشاءاللہ پوری ہونی ہے، اگر مراد پوری نہیں ہونی تو پتھر وہ بندہ اٹھا نہیں سکے گا، یہ وہ شے۔ لیکن عرف میں ہم لوگ عام طور پہ منہ سے پتھر نکالتا ہے، تو وہ جو بھی ہے وہ اٹھتا نہیں ہے۔ پھر تو میں نے الحمدللہ حاضری دی تھی اور میں نے وہ پتھر مبارک اٹھایا اس نیت سے کہ اس سال حج کروں، الحمدللہ اٹھ گیا تھا۔ اور الحمدللہ ان اللہ والوں کے قدموں کی دھول کا صدقہ میں مدینے کی دھول چومنے میں کامیاب ہو گیا، حج کی سعادت پا گیا الحمدللہ۔ تو ولیوں کا بڑا فیض ہے، فیضان اولیاء، فیضان اولیاء۔ تو ولیوں کے دامن کو کبھی نہیں چھوڑنا، ہاں مرنا ہم کہیں کے نہیں رہیں گے بھائی، انہی کے صدقے ہی گزارا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔